اسد عمر صاحب کی آج رہائی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز ڈیولپمنٹس کھوسا صاحب؟ یار بیرسٹر, ڈونٹ یو سی اٹ از سو سکننگ اینڈ سیڈننگ. آپ اندازہ کیجئے گا کہ چودھری فواد کو جب تک اس نے بیان نہیں دیا 1 بجے رات تک اس کو محاصرے میں رکھا گیا. بیان دیا اور مخلصی ہوئی اور انڈر ٹیکنگ یہی تھی کہ پارٹی چھوڑے گا. آج اسد صاحب کا اس کو بھی مخلصی ملی اور وہ بھی کہ یہ بیان دیں گے, ٹی وی پہ جائیں گے اور یہ کریں گے. جنہوں نے اس شرط کو نہیں مانا ان کو دوبارہ گرفتار کر کے واپس بھیج دیا گیا, جس میں شاہ محمود, مسرت چیمہ یا وہ اپنا فارمر گورنر صاحب ہیں. یار کیا ہو رہا ہے؟ از اٹ اے جوک؟ Does everybody think that the people of Pakistan are blind? They are dumb, mute? They are animals? اس طرح سے اگر آپ دیکھیں, اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے تھے اور ڈیپوٹیشنسٹ کو واپس بلا لیا گیا ہے, فائن, اوکے. If that is the politics that we are used to and we have been seeing all these years, well, I think it's very, very sad for democracy and for Pakistan. دیکھیں جو کور ایشو ہے عوام کا, اس پر ایک لفظ نہیں کہا جاتا. ایسے لگتا ہے ترانے بج رہے ہیں جیسے وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. پاکستان جنگ کے کیفیت میں ہے کہ ہمارے جو ہے یہ ترانے بجائے جا رہے ہیں اور ایک پیٹریوٹزم کی جو ہے وہ, او بھائی یہ تو ایشو ہے ہی نہیں. I mean, we are proud of our armed forces. We believe that the army should be strong and it is strong, mashallah. یہ آرمی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اور یہی ہمارا جو سب سے بڑا دفاع ہے. لیکن پالیٹکس کو اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں. 9 مئی کے نیچے اس کو جمہوریت کو دفن نہ کیا جائے. جمہوریت دفن ہو رہی ہے, آئین دفن ہو گیا ہے, آپ کی عدلیہ دفن ہو گئی ہے, عوام دفن ہو گئی ہے. بھائی یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ What are they trying to do? Are they going to perpetuate a civilian dictatorship on this country? So میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں احتشام. I think it is a very sad day in the history of Pakistan جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کی اس طرح سے قتل جو ہے جمہوریت کا, یہ کسی بھی جمہوری میرے خیال میں سوچ والے کو یہ جو ہے تکلیف دہ ہے یہ آنسر. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسد عمر جاتا ہے, یہ فواد جاتا ہے, جو باقی جا رہے ہیں یہ اڑتے پر ہیں. یہ چودھری فواد کتنی جماعتوں میں رہا ہے, ہمارے ساتھ رہا ہے, سب جگہ پہ رہا ہے. لیکن خدا را یہ کلچر کو انٹروڈیوس نہ کریں کہ حکومتیں جو ہے اس طرح سے پارٹیوں کو بنائیں, پارٹیوں کو توڑیں, اور ہزاروں شخص جو ہے اندر کیے گئے ہیں پاکستانی. جو بھائی جو گنہگار ہے, جو اس میں شریک ہے, بالکل دیں اسے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. کی آڑ میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ پارٹی چھوڑ, آپ صاف ستھرے ہو. اگر پارٹی نہیں چھوڑتے, 1 کیس 2 کیس 3 کیس 4 کیس 5 کیس, کیا ہوا اس کے ساتھ جو چھوڑ کے تو روتی ہوئی گئی ہے. I mean, could you believe شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے بچوں کو اٹھا لیں یا ان کو جو ہے اس طریقے سے کیا جائے, تو میرے خیال میں. لیکن یہاں پر اب ایک سوال ہے میرا کھوسا صاحب, ایک سوال میرا یہ ہے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اسد عمر صاحب نے کوئی جیل کاٹی ہے میرے خیال میں 12 دن کی. ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی جیل کاٹی ہے کوئی 12 دن کے. چلے انہیں خاتون ہونے کا مارجن, ان کی ایج کا, ان کی صحت کا, وہ ظاہری بات ہے دیا جائے گا. شاہ محمود قریشی نے بھی تقریباً کوئی 12 دن کی جیل ہی کاٹی ہے. اکٹھے ہی گرفتار ہوئے تھے سیم ڈے, آئی سپوز اسد عمر صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دباؤ ہے کہ ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, چلیں وہ تو پریکٹیکلی آپ کی بات درست ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بڑے نظریاتی ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ, اور ہمارا نظریہ ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ 12 دن کی جیل سے پارٹی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں
کیا وہ واقعی نظریاتی تھے؟ اور اگر وہ نظریاتی نہیں تھے اور عمران خان ان کو نظریاتی سمجھتا تھا اور عمران خان نے ان کو اپنے قریب بٹھایا ہوا تھا اور ان سے ایڈوائز لے رہا تھا اور اسی ایڈوائز کے مطابق عمران خان اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی چلا رہا تھا، تو پھر عمران خان نے بھی غلط کیا اور ان لوگوں کی ایڈوائز جو تھی وہ بھی شاید درست نہیں تھی اس ٹائم پہ، اور اسی ایڈوائز پہ لگ کے عمران خان صاحب یہاں تک پہنچے. اب یہاں تک پہنچے تو 12 دن کی گرفتاری کے بعد پارٹی ان لوگوں نے چھوڑ دی، آگے عمران خان صاحب ہیں، اب وہ بھوگتے ہیں. تو یہ جو گرفتاری والی بات ہے، آپ نے تو دیکھے ہیں مارشل لاس، آپ نے تو ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے خود بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے. تو آپ لوگوں نے گرفتاریاں ووکلا موومنٹ میں، مجھے یاد ہے آپ کے سر پر ڈنڈا پڑا تھا اور آپ کا خون نکل آیا تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پٹی کر کے اس کے باوجود آپ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے تھے، مجھے یاد ہے وہ سین آج تک یاد ہے. تو یہ جو پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ ہے 12 دن کی گرفتاری پہ یا 15 دن کی گرفتاری، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ چلیں باقی تو جو آپ نے بات کی سو کہی. دیکھیں احتشام، یہ پولیٹیکل جو گرومنگ ہے، یہ جو پولیٹیکل ہم نے جو کشٹ کاتی ہے، ہم نے اپنا بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے جیالوں کو کوڑے کھاتے ہوئے ان کو ٹٹکی کے آگے باندھ کر چیخیں سنوائی ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بینچ پر ہم نے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے. زرداری، آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے 11 سال جیل میں دیکھا ہے. ہم نے بی بی اور اس کو جو ہے میرے گھر میں ٹھہرتی تھی رانی شہید بے نظیر بھٹو، سب جیل بن جاتا تھا، میرا گھر جیل بن جاتا تھا. ہم نے ساری صعوبتیں دیکھی ہیں. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی سے کسی اس کو نہ ملائیں، پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے بہت مدت سے مار کھا رہا ہے. اور جب سے نواز شریف صاحب بھی جب وہ چیلنج کرتے تھے جو ہے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کا کلٹ بنا، اور جب سے نظریاتی بنتے تھے، ووٹ کو عزت دو اور پھر باہر چلے جاتے تھے. آج بھی وہ ماشاءاللہ باہر ہیں. وہ کتنے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی جو لوگ ریزائن کر رہے ہیں وہ نظریاتی بن رہے تھے، نظریاتی تھے نہیں. کیونکہ نظریات کی، دیکھیں نظریات کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مشکلات تو پھر آتی ہیں نا. یا تو آپ پہلے دن ہی نظریے کے لیے کھڑے نہ اور آپ اتنے لوگوں کے سامنے کلیم نہ کریں کہ آپ نظریاتی ہیں. دیکھیں اگر میں احتشام بتاؤں، اگر تو عمران خان if he does not break in، اور اگر یہ مستقل مزاجی سے کھڑا رہتا ہے اپنے اس یعنی پاکستان کو سرو کرنے کے لیے، ابھی بھی یہ اٹ اپیئرز دیٹ ہی ہیز آلموسٹ بروکن ڈاؤن. کیونکہ عمران خان کی میں کوئی سیاست کو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت عقل مندی ہے، بٹ ہی از اے لکی مین. وہ جو ڈاؤن دا ڈرین جا رہا تھا، اس کو پی ڈی ایم نے زندہ کر کے اس کو ایک وہ سونامی بنا دیا، اتنا پاورفل بنا دیا. 1 سال 1.25 سال کی جو انہوں نے ملک پر جو ہے ایک معاشی بدحالی نافذ کی ہے آ کے اسحاق ڈار صاحب نے، آج $325 پر ڈالر چلا گیا ہے. اور یہ اگر 500 پر جاتا ہے تو لوگ سڑکوں پر آ کر جو ان کا حشر کریں گے، سب کا حشر کریں گے، ہمارے سمیت کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جب لوگوں کو بھوک ہوگی اور لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی، بے روزگاری ہوگی اور جو ہے مفلس